بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں یتیم اور اس کے مال کے متعلق پڑھا گیا تھا کہ یتیم کی پرورش کیسے کی جائے، یتیم کے ساتھ محبت اور شفقت کا انداز اپنایا جائے، اور بالخصوص یتیم کا جو مال ہے اس کی حفاظت اصلاح کرنے کے متعلق بیان ہوا تھا۔ آج کی آیت کے اندر مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کے متعلق ذکر ہوگا کہ آیا مسلمان کسی مشرک عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ لونڈی، مسلمان لونڈی، خیرٌ، یہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں مشرکہ باتی ہو، ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ تم اپنی عورتوں کو نکاح میں دو، المشرکین، مشرکین کے نکاح میں، حتی یؤمنوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ولعبد مؤمن، مسلمان غلام، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ مشرک تمہیں باتا ہو، اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت مانیں یا نصیحت پکڑیں۔ اس آیت کا شان نزول سماعت کریں، کیونکہ جو شان نزول ہوتا ہے تقریباً ہر آیت کا پس منظر، اس کا نازل ہونے کی وجہ، شان نزول، یہ اگر معلوم ہو تو پھر اس آیت کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کے سمجھنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق امام بغوی نے تفسیر معالم تنزیل کے اندر لکھا ہے، نازلت هذه الآیات فی ابی مرثد بن الغنوی، یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو مرثد بن غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ لیخرج منہا ناسا من المسلمین سرا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف بھیجا، اور یہ اس سے پہلے بھی جاتے تھے، اس واقعے سے پہلے بھی یہ جاتے تھے، ان کا کام ہوتا تھا یہ مدینے سے مکہ کی طرف جاتے، لیخرج منہا ناسا من المسلمین سرا، وہاں پر جو مسلمان کمزور رہ چکے تھے، ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور وہ مشرکین کے دبدبے کی وجہ سے وہ اب ایک تو مالی طور پر بھی کمزور اور جانی طور پر بھی وہ کمزور تھے، تو ان مسلمانوں کو سرًا، چھپکے سے ان کو
وہاں سے نکال کر مدینہ میں لایا کرتے تھے، یہ ان کا کام تھا، ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ یہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فلما قدمھا، جب یہ مکہ میں پہنچے، سمعت بہ امرأۃ مشرکۃ یقال لہا عناق، تو ایک مشرکہ عورت کو پتہ چلا کہ یہ ابو مرثد مکہ میں آیا ہوا ہے، اور جو مشرکہ عورت سی کانت خلیلتہ فی الجاہلیۃ، حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر اس مشرکہ عورت عناق کے ساتھ کچھ تعلقات تھے۔ فاتتہ، وہ حضرت ابو مرثد کے پاس آئی، فقالت الا تخلو، اس نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ویحک یا عناق، اے عناق تیری ہلاکت ہو، ان الاسلام قد حال بیننا وبین ذالک، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام میرے اور تیرے اس معاملہ کے درمیان اب حائل ہے، وہ معاملہ پہلے تھا زمانہ جاہلیت کے اندر تیرے ساتھ میرا تعلق تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، لہٰذا اب میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تو اس نے آگے سے کہا قالت حل لک ان تتزوج بی، اچھا یہ تو بتاؤ کیا تم میرے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتے ہو، نکاح کی خواہش رکھتے ہو؟ قال نعم ولکن ارجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مرثد نے فرمایا ہاں میرا ارادہ تو ہے، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤں گا، حضور سے مسئلہ پوچھوں گا، مشورہ کروں گا، پھر وہ اگلا معاملہ ہوگا۔ تو یہ جب مدینہ واپس آئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عورت کے ساتھ نکاح کے متعلق مشورہ کیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، جب تک مشرکہ عورتیں ایمان نہ لائیں اس وقت تک مشرکہ عورتوں سے تم نکاح نہ کرو، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَلَأَمَةٌ خَيْرٌ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور اس مشرکہ عورت کی بجائے مومن ہو اور لونڈی ہو، ذات کے اعتبار سے لونڈی ہے، یعنی غلام لونڈیوں کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت کے اعتبار سے کم ہے لیکن ہے مومن، تو اللہ نے فرمایا خیر من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے بہتر ہے لونڈی۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت جو ہے وہ بلی بالی کیوں نہ لگتی ہو، یعنی حسن و جمال کے اعتبار سے، اعلیٰ نسب کے اعتبار سے، اعلیٰ خاندان کے اعتبار سے، یا اور دنیاوی معاملات کے اعتبار سے تمہیں وہ مشرکہ عورت جتنے مرضی اعتبارات سے اچھی کیوں نہ لگتی ہو، اس مشرکہ عورت کے مقابلے میں تمہارے لیے مسلمان لونڈی بہتر ہے۔ اب اس جملے کے متعلق بھی مفسرین نے لکھا ہے، یہ جملہ جو ہے یہ علیحدہ طور پر اس کا شان نزول لکھا ہے مفسرین نے، نازلت فی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ جملہ نازل ہوا، کانت لہو امۃ سوداء، ان کی ایک لونڈی تھی سیاہ فام، حبشی نسل کی لونڈی تھی سیاہ فام، فغضب علیہا فلاطمہا ثم فازع، ایک دن ان کو اپنی اس لونڈی پر غصہ آیا کسی وجہ سے، اپنی لونڈی کو مارا پیٹا، جب مار پیٹ کے فارغ ہوئے ثم فازع، پھر ان کو دلی دکھ بھی ہوا، غم بھی ہوا، اپنے اس عمل پر ندامت ہوئی کہ میں نے لونڈی کو مارا ہے۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، فاخبر خبرہا، حضور کو سارا واقعہ سنا دی، یا رسول اللہ ایسے مجھے غصہ آیا لونڈی پر، میں نے اس کو مارا ہے، اب مجھے ندامت ہوئی ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہیا، اچھا یہ تو بتاؤ وہ لونڈی کون ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، کون ہے وہ لونڈی؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس لونڈی کا جو تعارف کروایا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصوم و تصلی و تحسن الوضوء و تشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعارف یہ کروایا کہ یا رسول اللہ وہ روزہ بھی رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے اور وضو بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتی ہے اور آپ کے رسول ہونے کی بھی گواہی دیتی ہے۔ فقال یا ابا عبد اللہ ہذہ مومنۃ، وہ تو مومنہ عورت ہے، نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے نہ مشرک ہے، وہ تو مومن عورت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لَأَعْتَقَنَّهَا وَلَأَتَزَوَّجَنَّهَا، میں اس کو ضرور بالضرور آزاد بھی کر دوں گا اور دوسرا میں اس کے ساتھ نکاح بھی کر لوں گا۔ یہ ایک ضمناً مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب یہ دور تھا لونڈی اور غلاموں کا، تو کسی بندے کے پاس اگر لونڈی ہوتی تھی تو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، پہلے اس کو آزاد کرے گا پھر اسے نکاح کرے گا، لونڈی کو آزاد کر کے پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد بھی کر دوں گا اور اس کے ساتھ میں نکاح بھی کروں گا۔ ففعل، انہوں نے پھر ایسا کیا، اپنی اس لونڈی کو آزاد بھی کیا پھر اس کے ساتھ نکاح بھی کیا۔ فطعن علیہ ناس من المسلمین فقالوا نکح امۃ، کچھ لوگوں نے ان کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ دیکھو عبداللہ بن رواحہ نے ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کر لی ہے، سیاہ فام لونڈی کے ساتھ نکاح کر لی ہے، اور طعنہ دیا ان کو۔ وَكَانُوا يُرِيدُونَ أَن يَنْكِحُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ رَغْبَةً فِي أَحْسَابِهِمْ، اور لوگ ارادہ رکھتے تھے عبداللہ بن رواحہ کا مشرکین میں سے کسی عورت کے ساتھ، اعلیٰ خاندان والی عورت، اس کے اندر رغبت رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ایسی کوئی اعلیٰ خاندان نسبت والی کوئی عورت ہو اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو، اس نے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وہ مشرکہ عورت جتنی مرضی تمہیں اچھی لگتی ہو، حسن کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جو مرضی اعتبار اس کے اندر اعلیٰ خصلت کیوں نہ ہو، لیکن اس مشرکہ عورت سے تمہارے لیے مومنہ لونڈی بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی تم اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں دو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مسلمان عورتوں کے لیے مومن غلام بہتر ہے مشرک سے مومن غلام بہتر ہے مسلمان عورت کے لیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں مشرک کتنا مرضی اچھا لگتا ہو، وہ کیوں نہ کسی قبیلے کا رئیس سردار کیوں نہ ہو، کتنا مرضی اس کے پاس مال کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس مشرک سے مومنہ عورت کے لیے مسلمان غلام بہتر ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان مشرکہ عورت سے نکاح تو نہیں کر سکتا، لیکن کتابیہ عورت سے، اہل کتاب میں سے یہودی یا عیسائی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر فقہا نے اس کے اندر بھی تھوڑی سی شرائط اور احتیاطیں رکھی ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اکثریت کے ساتھ وہ دہریہ والا ذہن اگر رکھتی ہے اور اپنے آپ کو وہ یہودی یا عیسائی کہتی ہے لیکن دہریہ ذہن ہے، تو پھر اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ اور ویسے اگر یہودی عیسائی ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہے، کیونکہ نکاح کا اللہ نے قرآن پاک میں کتابیہ کے ساتھ نکاح کا حکم دیا ہے۔ لیکن مسلمان عورت جو ہے اس کا نہ تو کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، نہ کسی کافر مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، نہ اہل کتاب میں سے کسی کافر کے ساتھ، یہودی عیسائی کے ساتھ بھی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث پاک نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکحوا النساء علی
حسنہن، عورتوں کے ساتھ نکاح ان کے حسن کی بنا پر نہ کرو، عسیٰ حسنہن ان یردیہن، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن ان کو مغروری کے اندر مبتلا نہ کر دے، ان کو غرور کے اندر مبتلا کر دے گا۔ وَلَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِنَّ، مال دیکھ کر عورت سے نکاح نہ کرو کہ بڑی مالدار ہے، اس کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو۔ عَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ، ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو نافرمان اور سرکش بنا دے۔ فَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، ہاں نکاح کرو کسی عورت سے تو تمہارا ذہن، تمہارے سامنے معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی الدین، تمہارے سامنے معیار دین ہونا چاہیے کہ اس عورت کے اندر دین کتنا ہے، دین کے اعتبار سے وہ عورت کیسی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا ولی امۃ سوداء خرماء ذات دین افضل، فرمایا ایک لونڈی، اور ساتھ فرمایا سیاہ فام لونڈی، اور تیسرا جملہ فرمایا خرمان، بدصورت کیوں نہ ہو۔ لونڈی کالے رنگ کی اور بدصورت، فرمایا اگر وہ دین والی ہے تو وہ بہتر ہے، اگر اس کے اندر دینی معاملات ہیں تو وہ دین والی بہتر ہے۔ لونڈی ہے، سیاہ فام ہے، بدصورت ہے، لیکن ہے دین والی، فرمایا افضل، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بخاری مسلم کے اندر ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عمومی طور پر حضور نے فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں 4 باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لحسنہا، لمالہا، ولحسبہا، ولجمالہا، ولدینہا، اس کے مال کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کے اعلیٰ خاندان کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کے دین کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ دین کے اعتبار سے کیسی ہے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا دین والی تلاش کرو، جو دین والی ہے وہ تلاش کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الدنیا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے، مال ہے، ساری کی ساری دنیا متاع مال ہے، لیکن خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر بہترین مال نیک بیوی کا ہونا ہے، نیک عورت دنیا کا بہترین مال ہے۔ تو ان تمام مسائل سے جو مسئلہ پھر اخذ ہوا وہ یہ کہ مسلمان مرد جو ہے وہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان عورت اس کا نکاح مسلمان سے ہی ہوگا، چاہے مسلمان آزاد ہے چاہے مسلمان غلام ہے، مسلمان عورت کا نکاح مسلمان سے ہی ہوگا۔ ہاں ابتدائی اسلام میں تھا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ایک بیٹی کا ابو جہل کے بیٹے سے نکاح کیا تھا، پھر جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو اس نے طلاق دے دی، وہ ابتدائی معاملات تھے، بعد میں پھر یہ منع کر دیا گیا۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف، کیونکہ تمہارا اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ رشتہ داری کا طے ہو گیا مشرکہ عورتوں کے ساتھ، تو وہ مشرکین، وہ خاندان مشرکین، ان کے معاملات شرکیہ، اٹھتے بیٹھتے تمہاری صحبت ان کے ساتھ ہوگی، اور پھر جو وہ جہنم والے کام کرتے ہیں تمہارا بھی اس طرف رغبت ہونے کا خدشہ ہوگا، تو وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اللہ بخشش اور جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو اس آیت سے جہاں مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت آئی، وہاں ساتھ مسئلہ ضمن یہ بھی بیان کیا گیا کہ نکاح کے معاملہ کے اندر دین والی عورت کا اپنانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر زندگی کے اس سفر کے اندر
کئی معاملات کے اندر اس عورت کی وجہ سے بندے کے لیے کئی اچھائیوں کا بھی سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اگر دین والی ہوگی، وہ خود اگر دین والا نہیں، اسے خود بھی دین والا ہونا چاہیے، اگر وہ عورت دین والی ہے، وہ خود فرض کیا نہیں ہے، لیکن اس عورت کی وجہ سے وہ کئی غیر شرعی معاملات سے بچ جائے گا، کیونکہ عورت اس کی دین والی ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں اسلاف کے اندر ہیں کہ عورتوں نے جو ہے وہ اپنے خامدوں کو دینی معاملات کے اندر مشورے دیے، ان کے مشوروں پر چلتے ہوئے ان کو کامیابیاں ہوئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کی سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔